اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد بمعنی قتال اور دعوت میں فرق کرنا، ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا یا ان دونوں کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھنا، یہ وہ بڑی غلطی ہے جو امت مسلمہ کے اہل علم سے سرزد ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جہاد کرنے والے جو افراد ہیں انہوں نے اپنے کام کو مکمل کام سمجھ لیا، اور جو دعوت کے کام کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے کام کو مکمل کام سمجھ لیا، اور افراط و تفریط کی حد یہ ہے کہ جنہوں نے جہاد کی سرگرمی کو سنبھال لیا انہوں نے دعوت کی سرگرمی کو وہ اہمیت نہیں دی جو اسے دینا تھی، یعنی دعوت کے کام کو نہایت معمولی کام سمجھ کر اپنی تمام تر قوتیں جہادی سرگرمیوں میں لگا دی، اور یہی افراط و تفریط دعوت کے کام کرنے والوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے کام کو مکمل اور اکمل کام سمجھ لیا، اور جہاد کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف یہ بنا لیا کہ یہ گویا دعوت سے کوئی علیحدہ کام ہے۔ یوں انہوں نے جہاد کی تیاری، جہاد کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی سرگرمیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جہادی قربانیاں، میدان جنگ میں حاضری، میدان جنگ میں اسلحے کے ساتھ پہنچنا، دعوت کے بارے میں اتمام حجت کے بعد جہاد بمعنی قتال کو فیصلے کے لیے بیچ میں لانا، ان تمام حقیقتوں سے دعوت کے حلقے میں کام کرنے والے لوگوں نے ان تمام اہم امور سے گویا صرف نظر کر لیا، اس اہم کام کو نظر انداز کر لیا۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے یا ہماری بے فکری ہے یا اغیار کی، اسلام کے دشمنوں کی کامیاب کوششیں ہیں جس نے ہمیں یہ موقف اختیار کرنے پر دو الگ الگ طبقات میں تقسیم کر دیا کہ مجاہدین کا اپنا کیمپ ہے اور داعین جو دعوت دینے والے ہیں انہوں نے اپنا ایک علیحدہ کیمپ بنا لیا۔ اس میں ہم نے یہ غلطی کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محنت کوشش کو ہم نے غور سے نہیں دیکھا کہ وہ جب دعوت اللہ کے لیے نکلتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ دعوت اللہ کے لیے پہنچتے اور دعوت اللہ کا انکار کرنے کے بعد وہ مجاہدین کے کیمپ میں پیغام بھیج دیتے، اور وہ مجاہدین اپنے جہاد کی تمام تر تیاریوں کے ساتھ پھر آتے اور ان کے ساتھ قتال کرتے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی دعوت دینے والے وہ یہ فکر اور یہ ذہن ساتھ لے کر جاتے تھے کہ اگر دعوت اللہ کو قبول نہیں کیا گیا تو پھر تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی۔ تو گویا ہمارے دعوت دینے والوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے قتال سے صرف نظر کر لیا اور تمام تر اپنی صلاحیتیں، کوششیں دعوت کے کام میں لگا دی، بلکہ ان کی کوششوں سے یوں لگتا ہے کہ گویا ان کے نزدیک جہاد بمعنی قتال یا جہاد بالسیف یہ کوئی مقصود چیز ہی نہیں۔
یا بالفاظ دیگر دبے الفاظ میں یوں محسوس ہوتا ہے گویا وہ جہاد کے منکر ہو گئے۔ یہی صورت دوسری جانب پائی جاتی ہے۔ جہاد کے نام پر، قتال کے نام پر لڑنے والے مسلمان، ان کی سرگرمیوں کو دیکھا جائے تو ان کی سرگرمیوں میں بھی یہی نقطہ نظر آتا ہے کہ گویا اسلام میں دعوت کا کوئی مقام نہیں، گویا اسلام سارے کا سارا جہاد اور قتال پر کھڑا ہے۔ لہٰذا ان کی تمام سرگرمیاں دعوت کو چھوڑ کر جہاد، اس کی تیاری، اس کے لیے اسلحہ کی فراہمی میں لگ گئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آدھی دعوت کے آدھے نتائج ہمارے سامنے ہیں، اور آدھے جہاد کے بھی آدھے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں مسلمان مکمل طور پر کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے، تو وہاں جہاد اور دعوت دونوں چیزیں، دونوں کو پوری اہمیت دے کر صحابہ کرام گھر سے نکلتے تھے۔ اور آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیا، دونوں کے الگ الگ کیمپ بنے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے ایک دوسرے کی فکر کو غلط تصور کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے کے اوپر علمی اور فکری غلط فہمی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو آپس میں نہ ٹکرایا جائے۔ دعوت والے جہاد والے دعوت والوں کو اسلام کے معاملے میں غلط نہ سمجھے، بلکہ عام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ دعوت سے متعلق ہے یا ان کا تعلق جہادی تنظیموں کے ساتھ ہے، یہ اپنے اپنے سربراہوں کو اس بات پر قائل کریں کہ یہ دونوں جماعتیں، ان کے اکابر، ان کے بڑے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور اس سلسلے میں آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے۔ کیا وہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ ایک دوسرے کا موقف سننے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ جائے، اس پر چند ہفتوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے بیٹھ کر سوچے اور ایک دوسرے کے موقف کو سمجھے اور ایک دوسرے کی تنقید اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی بجائے اس حل تک پہنچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خلفائے راشدین میں پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تمام اغیار قوموں پر عروج نصیب فرمایا تھا اور ان کو غلبہ نصیب فرمایا تھا۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج امت ایسی تقسیم ہوئی ہے، ایسے ٹکڑے ہوئی ہے کہ خود جہاد والے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت والے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپس میں ان کے درمیان اتنا بڑا حد فاصل قائم ہو گیا ہے کہ دونوں کے محنت کے میدان الگ ہو گئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو غلط تصور کرتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عام مسلمان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جو ہے وہ بروئے کار لائیں، اور ہم اپنے اپنے سربراہان کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اس معاملے میں حق تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کے لیے ایک مرکزی پلیٹ فارم بنائیں جہاں پر اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور پھر ہم اس متفقہ حل کو لے کر دنیا میں اپنے کام کے سلسلے میں قدم بڑھائیں اور جو گلے شکوے ہیں وہ علمی طور پر دور کریں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج تمام امت مسلمہ ہر جگہ جو ہے مار پیٹ کا شکار ہے، دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے، اس سے بھی جو ہے امت مار پیٹ سے بچ نہیں پا رہی، جہاد کا کام بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے مسلمان مار پیٹ سے نہیں بچ رہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے، اس کو
سب لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ والسلام۔